السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، پسپردہ خواتین، الحمدللہ ماہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے پیر کو عید قربا اس اعتبار سے اس مہینے کی سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ ہے قربانی. ماہ ذی الحجہ اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑی گہری نسبت ہے. اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات جو قرآن میں اللہ نے بتائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو کڑی آزمائش امتحان لیا اس کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اس اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کو اللہ نے کیوں فرض کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی جان لینے میں سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ پھر یہ قربانی پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں قربانی دینا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور امام کے پیش کیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یہ اسلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. قربانی کے متعلق بھی صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما ہی الاضاحی،
قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے کیا چیز حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ جانور میں جتنے بال ہیں اتنے تمہیں نیکیاں حاصل ہیں. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا، ابھی جو آیات پڑھی گئی آپ کے سامنے، ایک تو سورہ انعام کی ہے، سورۃ البقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، ان کا امتحان لیا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اس امتحان میں پورا اترا. ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بڑا ہی وفادار، بڑا ہی مطیع و فرمانبردار تھا، اور اپنے وجود کے اندر ایک امت تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شاکر لانعمہ، اللہ کی ایک ایک نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم کو دنیا کی بہترین زندگی عطا کی تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوگا. پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی بھیجی. وہ وحی یہ ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلیے، ان کی اتباع پیروی کیجیے. وہ حنیفہ، وہ حنیف تھا. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. ایک بڑی خاص بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ دو باتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے، ایک حنیف اور ایک مسلم. وہ حنیف تھا اور وہ مسلم تھا. ولیکن کان حنیفا مسلما لم یک من المشرکین. حنیف کیا ہے؟ حنفیت کیا ہے؟ عربی زبان میں حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ جانا، بے تعلق ہو جانا، صرف اللہ ہی سے وابستہ ہو جانا، اللہ ہی کے ہو جانا. اس کا ذکر سورہ حج میں آیا، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ تم اللہ ہی کے ہو جاؤ، چاروں طرف سے کٹ کے، اور تمہارے عقائد میں، تمہارے نظریات میں، تمہاری سوچ اور وچار میں کہیں بھی شرک کا ذرا سا بھی دھبا نہیں ہو، شرک کے گندے چھینٹے نہیں ہو. غیر مشرکین بہ، کسی کو اس کے ساتھ شریک بن، حنیف ہو جاؤ، حنفاء للہ. ابراہیم علیہ السلام کے وصف ہے.
सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा कीजिए, पैरवी कीजिए, इब्राहीम खलीलुल्लाह की मिल्लत पे चलिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम का हमने इम्तिहान लिया और इम्तिहान में पूरे उतरे। फिर उसके बाद फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ऐ इब्राहीम, हम तमाम इंसानों का इमाम, पेशवा आपको बनाते हैं। अल्लाह ने जब आपको ये मुकाम अता किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ किए साथ, क़ाला मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मुझे ये मनसब अता किया है इमामत का, जो आला तरीन मनसब है, मेरी औलाद को महरूम मत कर। मेरी जो ज़ुर्रियत है, मेरी औलाद, जो मेरी नस्ल में जितने आने वाले लोग हैं, उनको भी तू इस जो है मनसब, ये मनसब अता फरमा, ये मुकाम अता कर। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल नहीं किया। जवाब आया अल्लाह का इस दुआ के सिलसिले में, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहीम, अगर आपकी ज़ुर्रियत में, आपकी औलाद में अगर कोई जालिम होगा, हक़ तलफ़ी करने वाला होगा, नाफरमान होगा, मुशरिक होगा, हम उसे ये मनसब नहीं अता करेंगे, ये मुकाम नहीं देंगे हम उसे। क्योंकि आपको जो मनसब मिला है, ये मनसब आपके कड़े इम्तिहानात के बाद मिला है। लिहाजा अगर आपकी औलाद में अगर ये कोई मनसब चाहते हैं, इमामत का ये मुकाम चाहते हैं, तो उन्हें भी आपकी इत्तिबा पैरवी करनी चाहिए। जिस तरह आपने ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी हैं हक़ के लिए, उन्हें भी देना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ मामला ये नहीं है, खूनी रिश्ते को नहीं देखा जाता, यहाँ पे अक़ीदे और अमल को देखा जाता है। ये मामला नहीं है कि ये बाप है लिहाजा बाप का बेटा इसे मनसब दिया जाए, नहीं, अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो भी मामला होगा उसके अपने अक़ायद और अमाल से होगा। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाएगा किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका मुरीद है, किसका मुर्शद है, कौन से मसलक का है, कौन सी जमात का है, ये नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा कि उसके अक़ायद और अमाल क्या है, उसकी कसब, उसकी मेहनत क्या है, क्या आया जो इम्तिहान हमने लिया था उसको पूरा किया, कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा क़तई कि किसका बेटा है, इसकी औलाद है, किसके शिजरे से है, कौन से मसलक से है, कौन से मुरीद है, कौन से सिलसिले से है, ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह का कानून नहीं है और ये अदल व इंसाफ के खिलाफ है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये दुआ की अपनी औलाद के लिए कि क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह फ़ौरी फरमा दिया क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये जो जालिम होगा, मुशरिक होगा, नाफरमान होगा, हक़ तलफ़ी करने वाला होगा, उससे मुताल्लिक़ हमारा ये वादा पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके मुतालिक फरमाया कुरान में, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इब्राहीम को मेरा दोस्त बनाया। इब्राहीम को अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, खलील। इतना बड़ा ग्रेड, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मनसब अल्लाह ने जो इब्राहीम खलीलुल्लाह का दिया, और अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि आप इब्राहीम की मिल्लत पे चलिए अलैहिस्सलाम। कुरान की वो आयत करीमा भी जो पढ़े सूरह निसा में, सूरह अनआम की, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ वमा काना मिनल मुशरिकीन। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, कुल इन्ननी हदानी रब्बी, मेरे रब ने, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की,
دینن قیمم، وہ دین جو قیم ہے، سیدھا ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ وہ حنیف تھا اور مشرکین میں سے۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام کا طریقہ ہمیں بتایا۔ بہترین طریقہ صلاۃ و سلام کا، وہ کیسے تم دعا کرنا، وہ درود ابراہیمی ہے جو، اس میں بھی یہی بات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر صلاۃ و سلام بھیج، نازل فرما، ان کی آل پہ، ان کی اولاد پہ، ان کے متبعین کے اوپر، جیسا کہ تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر عطا کیا تھا، بھیجا تھا۔ نمونے میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا، کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور محمد رسول اللہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کرنے کا یہ طریقہ، یہ الفاظ سکھائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بناتے ہوئے تم میرے لیے دعا کرو۔ اسی ضمن میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کما بارکت علی ابراہیم، کما صلیت علی، جیسا کہ، مثلا، مثال، نمونہ ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں جو بات فرمائی سورہ آل عمران میں، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے یہ بات بڑی سچی فرمائی ہے، اللہ ہی کی یہ بات سچی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ جو امتحانات لیے گئے، قرآن میں جس کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام ایک پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں واضح طور پہ اس کی آیات موجود ہیں۔ ان کا والد جو ہے پجاری تھا، بت تراج بھی تھا، بت فروش بھی تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور وہاں باپ کے سامنے آپ نے رکھا کہ یہ بت پرستی، یہ شرک ہے، آپ اسے چھوڑیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے ابا جان، کہا آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کو جن کو تراش کہتے ہیں، آپ کو آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ تذکرہ چلا، تفصیلات قرآن میں ایک سے دوسرے مقامات پہ آئے، سورہ مریم میں آئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کیجیے، ان کے واقعات کو پڑھ کے سنائیے قوم کے سامنے، آپ اہل مکہ کے سامنے۔ وہ کون تھے؟ کیونکہ اس کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھنے والے تھے، کعبۃ اللہ کے معمار تھے۔ کون تھے؟ ان کی تعلیم کیا تھی؟ سناؤ ذرا، سنایا قرآن میں پورا ایک رکوع آیا، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ نبی تھے اور راست باز تھے، سچ بولنے والا تھا۔ وہ سچائی کیا تھی؟ اذ قال لی ابیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان، ایسوں کی عبادت پرستی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی صراطا سویا، اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میری بات مانیے، میری اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، اتباع پیروی کی۔
صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ گمراہ کا راستہ ہے، مشرکین کا راستہ ہے، سیدھا جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے۔ میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، توحید کا راستہ بتاتا ہوں، اللہ کی بندگی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اتباع کیجیے، میرے پیروی کیجیے۔ صراطا سویا، اس کے بعد واضح الفاظ میں ابراہیم خلیل اپنے باپ سے کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت، شیطان کی پرستش مت کیجیے۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ یہ بت پرستی شیطان کا پیدا کردہ عقیدہ ہے۔ شرک اوہام شیطان کے وساوس کا نتیجہ ہے۔ یہ جادو، یہ ٹونا، یہ چھو، یہ پھاک، یہ سب شیطان کے پیدا کردہ وساوس ہے۔ اس کے اوپر عقیدہ، اس کے اوپر اعتقاد جو مشرکانہ عقائد، چاہے یہ عقیدہ چاہے پتھر کی مورتی پہ ہو، چاہے درخت پہ ہو، چاہے حجر پہ ہو، چاہے آسمان سے ہو، چاہے سورج سے ہو، چاہے ستاروں سے ہو، چاہے سمندر سے ہو، چاہے جانداروں پہ ہو، چاہے ڈوریوں پہ ہو، چاہے ناڑوں پہ ہو، چاہے چھوچا پہ ہو، چاہے جادو منتر پہ ہو، جس کا یہ عقیدہ آ گیا کہ نافع اور ضار اللہ کے علاوہ ان چیزوں میں بھی ہے، تو مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں زمین کے اوپر شرک چھایا ہوا تھا، چاروں طرف شرک۔ ابا جان چھوڑیے بے حقیقت چیزیں، عبادت مت کیجیے شیطان کی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے شیطان۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان اگر آپ میری بات مانیں گے نہیں، اپنے ہی مشرکانہ عقائد کے اوپر ڈٹے رہیں گے آپ، اور باپ دادا کی اندھی تخلیق کرتے رہیں گے آپ، تو پھر آپ کو رحمان کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رحمان کا عذاب جب آپ کو پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب کوئی نہیں بچا سکتا، کہ میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تکون للشیطان ولیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ شیطان کی ٹولیوں میں ہو جائیں گے، شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، بت پرست کے گھر سے، پجاری کے گھر سے توحید کا چراغ روشن ہو رہا۔ شرک کے اڈے سے توحید کا چراغ روشن۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھا، باپ نہیں مانے۔ اس کے بعد باپ مخاطب ہوئے ابراہیم علیہ السلام، الا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، جن کی لوگ ہم عبادت کرتے ہیں صدیوں سے، جن کی پوجا، جن کی پرستش، جن کی آؤ بھگت، جن کی نظر ہم کرتے ہیں، راغب انت عن آلہتی، کیا اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا؟ اگر نہیں مانے گا تو میں تجھے گھر سے دھکے مار کے نکالوں، نکل جا میرے گھر سے، سنسار کروں گا۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکال، گھر سے نکل رہے ابراہیم، والد کو جتنا سمجھانا تھا سمجھانا، اللہ سے دعا کر۔ پھر انداز کیا ہے دعوت کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اس کے جواب میں ابراہیم خلیل اللہ کا کیا جواب ہے؟
کیا رد عمل ہے؟ اب گھر سے نکل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور کیا کہتے ہوئے نکل رہے ہیں؟ قال السلام علیکم، ابا جان آپ کے اوپر سلامت ہے، سأستغفر لک ربی، میں میرے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرے ساتھ بڑا مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، مشرک باپ دھکے مار کے نکال رہا ہے، اور بیٹے کا رویہ کیا ہے؟ قال سلام علیک، سلامتی کا، ایک تڑپ ہے، ایک ہمدردی ہے، ایک دکھ ہے دل میں باپ کا۔ یہ ہے دعوت۔ یا ہم جیسے نوجوان اگر اس زمانے میں ہوتے یا آج جیسا معاملہ ہے، باپ نہیں مانا، مشرک ہے باپ نہیں، فتویٰ فوری نکال کے دے دیا، فتوے چل رہے ہیں آج، سامنے والے سے کوئی ہمدردی نہیں، کوئی تڑپ نہیں ہے۔ یہ طریقہ انبیاء اکرام کا جو طریقہ دعوت کا، اس کے صریحاً خلاف ہے۔ سامنے والے کو اور مخالف بنا لینا ہے، سامنے والے کے دل میں محبت کی بجائے اور نفرت کو بھرنا ہے۔ ہمیشہ انبیاء اکرام کا جو طریقہ اپنی مدعو قوموں کے ساتھ، یا یوں سمجھے اپنی مخالف قوموں کے ساتھ یہ رہا ہے، ہر نبی کے متعلق۔ آپ پڑھیں گے قرآن میں انبیاء اکرام کے واقعات، کوئی الفاظ آئیں گے، وہ کیا ہے؟ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ، تمہارا ہمدرد ہوں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، گھر سے نکل گئے، کئی آزمائش ہے، قوم سے بحث ہوئی، قوم سے حجت ہوئی، پھر اس کے بعد بادشاہ سے حجت مباحثہ ہوا، سب توحید کا معاملہ چلا، اور آگ جلائی گئی، علاوہ بنایا گیا، پورے لوگ موجود ہیں، بادشاہ سے بحث ہو رہی ہے، جس کی تفصیل آپ کو سورہ انبیاء میں ملے گی، سورہ صافات میں ملے گی۔ تو بہرحال وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم اپنے عقیدے سے باز آ جا، نہیں تو یہ آگ جلنے اس پہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں، جو حق ہے وہ بولوں گا، آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کا حکم آپ کو ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے آپ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ آزمائش، امتحان۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا، وہاں پہ بسانا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد اپنے وطن آپ عراق شام ادھر چلے گئے دعوت کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ جو عظیم آپ کی زندگی کا عظیم ترین واقعہ ہے، وہ ہے قربانی کا۔ اصل حق ہمارا جو موضوع ہے قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 85 یا 90 سال کے بھی روایات ہمیں ملتی ہے، اس عمر کے پہنچ گئے، آپ کو کوئی لڑکا نہیں ہے، اولاد نہیں، لا ولد۔ آپ جب سے شادی کے جب سے ہی دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا کر، ایک صالح اولاد عطا کر، یہ دعا کر۔ اخیر امت میں، بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اللہ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک لڑکے کی بشارت دی
جو حلیم تھا، صاحب تحمل والا، برداشت والا. اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. اور اتنی خوشی، اس خوشی کا اظہار خود اللہ نے قرآن میں کیا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو الفاظ کہے لڑکے کی تولد ہونے کے بعد، اس سورہ ابراہیم میں ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری دعا کو سنا اور مجھے ایک بڑھاپے کی ضعیفی کی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا. یہاں بھی وہی جلیل القدر پیغمبر ہیں. شادی ہو گئی، طویل انتظار کے بعد اولاد ہو رہی ہے، دعائیں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے سال ہو گئے، ابھی تو بوڑھا ہونے کو آیا ہوں، ابھی تک لڑکا نہیں. کوئی شکایت نہیں، معاملہ تیرا معاملہ ہے، تیرے اوپر توکل ہے، بھروسہ ہے، امید ہے. نہ تیرے در کو چھوڑنے والا ہوں اور نہ تیری ذات سے مایوس ہونے والا ہوں. بس اسی اعتماد سے نبی. آج ہماری حالت یہ ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کے در کو چھوڑ دیتے، بولتے یہاں نہیں مل رہا، بولے جاؤ فلاں درگاہ کو جاؤ، فلاں جاؤ، نظر مانو، وہاں مل جائے گی اولاد. اللہ کو چھوڑ دیے نکل گئے. اب بھائی وہاں جانے سے اولاد ہو گئی. یہاں وقت کے نبی ہیں، دعا مانگی جا رہی اللہ سے. زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ تو مجھے فرد واحد مت چھوڑ، اکیلا مت چھوڑ، مجھے ایک وارث دے، اولاد دے بہترین، تو بہترین دینے والا ہے. جا کے یہی تو شرک ہے، اللہ کے در سے ہٹا دینا، اللہ کی بارگاہ سے ہٹا دینا، اللہ سے توجہ ہٹا دینا، کسی اور طرف کر دینا، جاؤ وہاں ملے گا. یہ حنفیت کے خلاف ہے، یہ شرک کے گندے چھیٹے ہیں. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی ہے، ان کی خصوصیت ہے. بار بار جو قرآن اس کو جو ہائی لائٹ کیا، لم یک من المشرکین وما کان من المشرکین ولکن کان حنیفا مسلما. یہ ہائی لائٹ جو کیا بار بار قرآن ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو، ان کی کوالٹی کو، اس کے خلاف. لڑکا ہوا، پھر آزمائش لڑکے کے ساتھ شروع ہو گئی. جب آپ کا لڑکا، قرآن جو الفاظ استعمال آتے ہیں، فلما بلغ معه السعی، آپ کے فرزند اس عمر کو پہنچ گئے کہ والد کے مددگار بن گئے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، ہیلپ کرنے کے قابل ہو گئے. 14-15 سال کی عمر، اور جہاں جا رہے والد کے ساتھ. ضعیف باپ ہے، کوئی اولاد نہیں کی، تنہا ہے. بعد میں پھر دوسری اولاد کا ذکر ہوا، جہاں قرآن میں اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک آپ کی زندگی بشارت ہے. پوتے، کتنے لگاؤ پیدا ہو گیا تھا اپنے بیٹے سے، محبت اتنی گہری ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے، پوچھئے بتا. ویسے وقت میں اللہ تعالیٰ زندگی کا سب سے کڑا امتحان لیتا ہے. وہ امتحان ہی دراصل قربانی ہے.
فلما بلغا معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنام، نیند میں، انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تیرا کیا خیال ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے یہ جملوں پہ ذرا غور کریں۔ فی المنام، نیند میں دیکھنا، ایک بار نہیں دیکھا، کئی بار دیکھا، کئی رات دیکھا، اس بات بار بار دیکھا۔ نوم اور منام نتیجے پہ پہنچے، اللہ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ یہ نتیجہ لے کے نکلے، بیٹے کو بلائے گھر میں، بیٹھ کے باپ اور بیٹا، اب یہ دونوں کی گفتگو، جو بھی رات میں دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے اس کی رائے مانگ رہے ہیں، بیٹے کی رائے۔ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے، ذرا غور کر لے۔ فانظر، ایسا نہیں، غور کرو، پورا سوچو اچھی طریقے سے کیا ارادہ ہے تمہارا۔ فانظر ماذا تری، الفاظ بھی بولے، انی اصبحک، دیکھ اللہ کی طرف سے حکم اور آپ اشارے مل رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ یہ بات بولی جا رہی ہے اور رائے لی جا رہی ہے۔ فانظر ماذا تری، قطعی طور پہ تمہارا کیا فیصلہ ہے، سناؤ، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے، ڈسکس۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نیند میں دیکھے بیٹے کو ذبح کرو، روز تو باپ ساتھ جا رہے ہیں، بیٹے کو کہیں بھی لے کے جاتے اور جھاڑ کے نیچے گلا کاٹ کے آ جاتے، ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، چونکہ اصل جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی جان لینا مطلوب نہیں تھا، اللہ کو جو چیز مطلوب تھی وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ آیا ابراہیم کو اپنے بیٹے سے جو بے انتہا محبت پیدا ہو گئی ہے، کہیں میری محبت سے آگے تو نہیں نکل گئی، میری محبت کے اوپر غالب تو نہیں آ گئی، میرے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں کہیں بیٹے کی محبت باپ کے لیے دیوار تو نہیں بن رہی ہے، بیٹے کی چاہت، بیٹے کی خواہشات کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میری اطاعت و فرما برداری میں مداخلت کر رہے ہو۔ یہ امتحان لینا تھا، یہ دیکھنا تھا، بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور اسی محبت کا امتحان تھا۔ چنانچہ ایمان کی جو علامت قرآن میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں،
شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے، باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، جائیداد سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی ایمان والے کے پاس اللہ کی محبت دوسرے نمبر پہ اگر آ گئی، اس کا ایمان صحیح سلامت نہیں رہتا۔ محبت تو ہے لیکن 2 نمبر پہ ہے اللہ کی محبت، بیٹے کے بعد اللہ کی محبت یا ماں باپ کے بعد اللہ کی محبت، یا اگر ایسا معاملہ آ گیا تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اسی صورت میں بقرہ میں فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ایمان والے ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اپنی ذات کو بیچ ڈالتے ہیں۔ کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہتی، محبت، اور اسی محبت کا امتحان ہے، قربانی اسی چیز ہے، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا، اپنی جائیداد اللہ کے لیے قربان، بیوی بچے اللہ کے لیے قربان، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان، تو قربانی ہے، اور یہی اسی کا امتحان ہو رہا ہے، قربانی، اور یہاں وہی امتحان اللہ کا۔ یہ بہت گہری بات ہے سوچنے کی، اسی لیے پوری غور و فکر کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام بچے کو پوچھ رہے ہیں، سرسری طور پہ گزرنے کا واقعہ نہیں ہوتا ہے، بہت گہرائی میں ڈیپ پہ جانا ہے۔ انی اصبحک فانظر ماذا تری، پھر اس کے بعد بیٹے کا جواب سنیے اب کیا ہے۔ یہ تو والد صاحب تھے ابراہیم خلیل اللہ، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے، باپ کو کیا جواب ہے۔ باپ رائے مانگنے کے بعد بیٹے صاحب کی کیا رائے آ رہی ہے؟ یا ابت، وہاں یا بنیا تھا، آئے میرے بیٹے، اب جواب کیا رہا ہے پہ؟ یا ابتی، اے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، افعال صیغہ امر، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، امر، افعل اور امر یہ 2 باتیں، امر اور فعل، امر کے معنی حکم کے، افعل فعل عمل۔ اب بیٹے جو ابا جان سے گئے، ابا جان اللہ کی طرف سے جو آپ کو امر ہوا ہے، جو حکم ملا ہے، آپ اس کے اوپر افعل عمل کیجئے، یعنی آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ کیا بات ہے؟ اگر آپ کسی کے سامنے واقعے کو رکھیں گے، اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، پاگل پن کی باتیں بولیں، کوئی بات ہے باپ لے آ کے بیٹے کو ذبح کرنا؟ نہیں۔ اسی لیے مقصد کو آپ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کا یہ منشا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ ذبح کریں، انسان کو قتل کریں، انسانوں کی جان لی جائے۔ اس واقعے کے پیچھے جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ تمہارا امتحان ہے، قربانی ہے، تمہاری چاہت ہے۔ ہم تمہاری چاہت کی قربانی چاہتے ہیں، تمہاری خواہشات کی قربانی چاہتے ہیں، تمہاری لذتوں کی قربانی چاہتے ہیں۔ جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے وہ آخر کیا ہے، تم دینے تیار ہے یا نہیں، اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، پھر اسماعیل علیہ السلام والد سے کہہ رہے ہیں
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، ذبح کیجئے مجھے، اور اللہ اگر چاہیں گا تو آپ مجھے برداشت کرنے والا بنائیں۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے مصمم ارادے کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کیجئے، اللہ کے حکم پہ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا بنائیں۔ باپ اور بیٹے دونوں کی گفتگو ختم ہو گئی، اب اللہ کی گفتگو آ رہی ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا، پس یہ دونوں جب اسلما، مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہونے جا رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، اسلما، دو مسلمان کو بولتے ہیں، مسلم ایک، مسلمان۔ کون تھے دونوں؟ باپ اور بیٹا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور مسلمان ہو رہے۔ کیا مانے؟ اب اسلام کیا ہے معلوم ہوا، یعنی مطلب یہ ہوا اب یہ دو مسلمان ہو رہے ہیں تو باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اور دونوں مل کے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسے کہتا ہے، اس پریکٹیکل فعل کو، اس عمل کو اسلام مسلمان کہتا ہے۔ یعنی ہمارے حکم کے اوپر عمل کرنے کی جو صورت ہے، جو شکل ہے، جو عمل ہو رہا ہے، اسے کہیں گے مسلم۔ اب یہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ ہمارے اب عمل کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ للجبین، لٹا دیا، بس اب ذبح ہو رہے، آپ ذبح کر رہے، عرش الہی سے آواز آئی، اللہ پکارا، وَنَادَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آواز دی، پکارا ابراہیم کو جب ذبح کر رہے، تیاری میں تھے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب کو بھی سچا کر دیا۔ یقیناً ابراہیم، تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دیا، یعنی خواب میں، نیند میں جو چیز دیکھا تھا اس کو بھی عمل کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم اپنے نیکوکار بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں، ان کو اجر دیا کرتے ہیں، انہیں وہ رتبے عطا کرتے ہیں۔ کیا مانے؟ کیوں پکارا اللہ؟ وَنَادَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، خواب کو سچا کر دیا، نیند میں جو چیز دیکھا اس کو سچا کر دیا ہے۔ ہمیں تو صرف امتحان مطلوب تھا، بیٹے کی جان لینا مقصد نہیں تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبے کو ان کا جو ہے نا فدیہ قرار دیا۔ ہماری طرف سے فدیہ ہے بھی، اللہ کی طرف سے فدیہ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبیحہ عظیم، قربانی، قیامت تک کے لیے قربانی جاری ہو سکے۔ آگے آیات جو آتی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخر تک آنے والوں کے لیے اس عمل کو جاری رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ خواب، نیند، قد صدقت الرؤیا، اللہ کی پکار، آواز، نیند، رؤیا، دیکھنا۔ قد صدقت الرؤیا، جو تم نے نیند میں دیکھا، رویا کے معنی دیکھنے کے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا رویت ہلال کمیٹی ہے چاند دیکھنے کی، اس کو رویت بولتے ہیں۔ دیکھنا، دیکھا نہیں، نیند میں دیکھا۔ نیند میں یہ اللہ
نیند میں یہ جذبہ ہے؟ لوگوں کو تو ہم نے دن کے اجالے میں پکارا، لوگوں کو تو ہم نے دن کے ہوش و آواز میں حکم دیا لیکن نہیں مانے۔ اور ابراہیم ایک تو ہے جو نیند میں بھی یہ جذبہ ہے تیری اطاعت کا کہ اپنے عزیز سے عزیز ترین چیز کو قربان کرنے کے تیار ہے۔ لہٰذا تیرے رتبے ہمارے پاس بہت بڑے آئے، ایک امتحان تھا جو ہم لے چکے ہیں۔ یہ ہے قربانی، اس کا تاریخی پس منظر، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ یہ قربانی صرف تل کے بھون کے کھانے کی ہو جائے گی۔ قصاب آئے گا، کاٹے گا، اپنی مزدوری لے لے گا، مدرسے والے آئیں گے، چمڑا لے لیں گے، سمجھ میں آ رہا، تازے تازے کلیجی وغیرہ تل کے کھا لیں گے، اس کے بعد کچھ کباب بنائے، اس کا قصہ ختم، قربانی ہو گئی۔ کیا ہے قربانی؟ اب آئیے قربانی کی اصل مقصد کیا ہے، کیا اسپرٹ ہے، اس کی روحانیت کیا ہے؟ خود سورہ حج میں اللہ حج کے ارکان بتاتے ہوئے حکم دیا کیونکہ حج کا رکن ہے قربانی، وہاں حکم دیا کیا ہے قربانی؟ اللہ خود بول رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ سن لو، ہرگز ہرگز اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا نہ تمہارا گوشت پہنچتا، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے اس قربانی سے وہ تقوی مطلوب ہے، جو ابراہیم کا جذبہ اطاعت جو تھا وہ جذبہ ہمیں مطلوب ہے۔ ابراہیم کا جو جذبہ تھا اطاعت کا، اللہ کے وفاداری کا جو جذبہ ابراہیم کا تھا وہ جذبہ مطلوب ہے جسے تقوی کہا گیا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی ہونا، تقوی پیدا ہو، اللہ کا وہ جذبہ پیدا ہو۔ قربانی صرف بکرے کی، پوری زندگی قربانی ہے، پوری زندگی قربانی ہے، ہر چیز قربانی ہے۔ اللہ قرآن میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کا مرتبہ اور وہ مقام قطعی طور پر تم حاصل نہیں کر سکتے، یا تم اللہ کے وفادار بندے ہو ہی نہیں سکتے تا وقت کہ جو چیز تمہارے یہاں قیمتی ہے، جو چیز تمہارے یہاں محبوب ہے، جو چیز تمہارے یہاں چاہیتی ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ محبت، اور حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی، ایمان کامل کیا ہے؟ حدیث آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ وآتاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے محبت ہوتی ہے، خود غرضی کی محبت نہیں، مفاد پرستانہ محبت نہیں، اللہ ہی کے لیے ملتا ہے، اللہ ہی کے لیے تعلقات استوار رکھتا ہے، اور کسی کی مخالفت بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ بھائی یہ برا کام ہے، مت کرو۔ آپ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیے، اللہ ناراض نہیں۔ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو منع کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، ذاتی مفاد نہیں ہوتا اس کا۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس کا ایمان جو ہے مکمل ہے، باقی سب عیبش ہے۔ تکمیل ایمان، کامل ایمان، فقد استکمل الایمان۔ اسلام نام ہی قربانی کا ہے اصل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، صحابہ اکرام کو لے لیجئے، کیا کیا ان کے قربانیاں ہیں۔ مکے میں کتنے مصیبتیں اٹھائے، کیسے کیسے مسائل اٹھائے، کوئلوں کے انگاروں کے اوپر ان کو جناب لٹایا گیا، پتھر کی چٹانوں کے دھوپ میں لٹایا گیا، گلیوں میں رسی باندھ کے گھسیٹا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، کیا کیا مسائل ہے۔ 3 سال تک معاشی بیکاٹ کر دیا گیا، صحابہ کرام بچوں
بکریوں کی طرح درختوں کے پتے کھاتے رہے، آخر میں مکہ چھوڑنا پڑا۔ کوئی اپنے بیوی کو چھوڑ دیے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ دیے، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے، جائیدادوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ نہتے ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ یہ سب قربانیاں ہیں۔ دین حق کا معاملہ، دین حق کی اشاعت کا معاملہ آ گیا، جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیا، جو کچھ بھی تھا لا کے لٹا، اعلان ہوا انفاق کے لیے، سب لا کے ڈال۔ جنگ تبوک کا معاملہ دور دراز کا سفر کا معاملہ تھا، کافی صعوبتیں تھی راستے کی، اعلان ہوا انفاق کے لیے، ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے، اپنے گھر کا سامان لا کے ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورے اپنے مال و اسباب۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری زندگی کی پوری پونجی، پورا سرمایہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، اپنے بیوی بچوں کے لیے آج چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر آئے، مال لے کے آئے، ڈال دیے، وہ بھی ختم۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آدھا مال ہے اور آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آئے، آدھا آپ کی لائے۔ سب قربانی ہم سمجھ رہے ہیں صرف بکرا خرید کے کاٹنا، اس حد تک ہم قربانی سمجھ رہے ہیں، پوری زندگی ہے قربانی کی۔ قرآن میں کیسے کیسے قربانی آ رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں، جب ایمان لا لیے تو فرعون بولا سولی دے دوں گا، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا۔ کیا جواب کیے جادوگر ایمان لانے؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا، انما تقضی حاضر حیات الدنیا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا وخطایانا۔ اے فرعون تو جب دھمکی دے رہا سولی دے دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، کیا کہا؟ کیا فقضی ما انت خاص، کیا کر سکتا تو؟ جان لے سکتا، اور کیا کر؟ آخرت تو تیرے اختیار میں نہیں ہے نا۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، کتنا بھی بچا کے رکھے، ایک دن یہ جسم سڑنے والا ہی ہے، مرنے والا، گلنے والا ہے۔ اگر سلح دے سکتا ہے تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے گا، آخرت نہیں۔ ہم ایمان انا آمنا بربنا، ہم نے اپنے رب کے اوپر ایمان اسی لیے لایا ہے۔ کیوں لایا ہے؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، آج تک ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں اور جو جادو کا باطل عقیدہ جو ہم نے ایجاد کیا تھا اور اس باطل عقیدے کے اوپر لوگوں کو جو دعوت دی تھی، ایک بہت بڑا ہم نے شرک کیا ہے، تاکہ اللہ اس بڑے گناہ سے ہم کو معاف کر دے۔ اس لیے ایمان آخرت کے لیے لائے، دنیا جاتے ہی جاتے فقضی مان تک لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہتا کر لے۔ قربانی، پوری زندگی قربانی۔ خالی بکرے کاٹنا قربانی نہیں ہے، کاٹ کے گوشت کھا لیے، تقسیم کر دیے، بوٹیاں کبابا، یہ قربانی ہمارے پاس رہ گئی۔ فارمیلٹیز، رسومات باقی رہ گئے، اصل جو عبادت کا مغز ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہے کیا قربانی؟ کیا دعا ہے قربانی کی، لمبی چوڑی دعا ہے اس کی، لیکن جو مختصر سے الفاظ ہیں جو آپ کو قربانی دیتے خود پڑھنا ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ یہ تیری چیزیں تجھے دے دے رہا، منک ولک، یہ بکرا، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ جو بھی میں کاٹ رہا ہوں یہ تیری ہے، تجھے دے رہا ہوں، میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے، میری کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تیری چیز ہے، تو مانگ رہا دے رہا، اور چونکہ تیری چیز ہے تیرے نام پہ دے رہا، بسم اللہ اللہ اکبر، تیرے نام سے جو تو سب سے بڑا۔
کسی اور کو دینا، کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا، کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے اور توحید میں شرک ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور یہاں پہ کلیئر ہے، تیری چیز ہے، تیرے لیے دے رہو، ختم۔ اللہم منک ولک، بسم اللہ یا اللہ، ختم۔ اور کیا ہے پھر قربانی ہے کیا؟ ابھی سورہ انعام کی جو آیت کریمہ ہے وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے، یہ قربانی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری پوری زندگی آخری سانس تک، موت تک میں جیوں گا بھی اللہ کے لیے، مروں گا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بذالک امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ایسا کرنے کا، وانا اول المسلمین۔ قربانی، یہ قربانی ہے، اصل قربانی۔ دیکھیے جتنی بھی قربانیاں ہیں اللہ سے اسلام میں، چاہے وہ پوری چیز، اس میں بندوں کا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اب یہاں پہ کیا رہے؟ قربانی کے معنی اگر آپ اس کو وسیع الفاظ میں لیں گے تو اس کے معنی پیدا ہوں گے خدمت خلق۔ اللہ نہ کھاتا نہیں تو ضرورت ہی نہیں، قربانی دو، لوگوں کی مدد کرو، محتاج ہے، بیوہ ہے، یتیمیں ہیں، سب۔ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ سورہ روم میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، دیو، تمہاری جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرو، جو محتاج ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھ اور درد میں ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ان کی مدد کرتے رہو۔ جو مسکین ہے، جو مسافر ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے، وہ خدمت خلق میں لگ جائیں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین عمل ہے جو اللہ کو چاہتے، اللہ کی رضا چاہتے، وجہ اللہ یریدون چاہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، ایسا کرنے والوں ہی کے لیے فلاح اور نجات ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نوازا ہے، آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لگژری زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ کے رشتہ دار پریشان ہیں، تو آپ ان کے بھوک اور پیاس میں ان کے حصے دار بن جائیں گے، آپ ان کے دکھ اور درد میں ان کے پریشانی حصے دار بن جائیں گے۔ آپ اپنی لگژری زندگی کو ختم کر دیجئے ان لوگوں کے لیے، آپ بھی ایک نارمل زندگی گزاریں، جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے عیش کو قربان کر دیجئے ان لوگوں کے لیے، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا یہی تقویٰ ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، یہ سب بیکار ہے، قربانیاں سب بیکار۔ اب کیا ہے قربانی؟ سب سے پہلی قربانی ہوئی زمین کے اوپر، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قربانی دی، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے۔ ایک بیٹا بڑا نافرمان تھا، اس میں ظالم تھا، اور ایک بیٹا جوڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ دونوں جب قربانی دیے تو دونوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ قبول کر لی۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ قربانی دے دیتے اور جانور قربان ذبح کرنے کے بعد رکھ دیتے، اور آسمان سے آگ کا بگولا آتا اور اس کو راکھ کر کے چلے آتے، کھا لیتا۔ تو اس کے معنی ہوتے وہ قربانی اللہ کے پاس قبول ہو گئی۔
تو اس طرح ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بیٹے کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اور قربانی کا لفظ جو آ رہا ہے، قربانی کیوں دینا؟ وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، الفاظ آتے ہیں وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دو بیٹوں میں سے قربانی دی۔ وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو نہیں قبول کیا۔ اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اور جس کی نہیں ہوئی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد میں آ گیا اور آ کے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے مار ڈالتا ہوں، تیری قبول ہوئی میری نہیں کیوں؟ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا کیونکہ میری قبول ہے، حسد میں آ گیا۔ اب جس بیٹے کی قربانی قبول ہوئی تھی بھائی کی، اور جو بھائی قتل کرنے آ رہا تھا بولا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو اس کے جواب میں بھائی کیا جواب دیا؟ اہم بات ہے، بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ تو قربانی بھی دیا مگر نافرمان ہے، تو قربانی دیا مگر فسادی ہے، تو قربانی دیا مگر حرام خور ہے، تو قربانی دیا مگر ظالم ہے، سب تیرے آڑے ٹیڑے کاما ہے اور قربانیاں بھی دے رہا، اللہ تیری قربانی کیوں قبول کرے گا؟ انما